الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. हाँ, हमें यहाँ से पढ़ना है 193 से। بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا، اے ہمارے رب، إننا بے شک جو ہم ہے، سمعنا ہم نے سن لیا، منادین ایک ندا دینے والے کو، ایک کالر کو، ینادی، منادین بولتے ہیں اس کو پکارنے والے کو، بلانے والے کو، ٹھیک ہے، پکارنے والے کو، دعوت دینے والے کو، ٹھیک ہے. ینادی جو ہمیں نا دیتا تھا، جو ہمیں ندا دیتا تھا، جو کال کرتا تھا ہمیں، جو ہمیں بلاتا تھا، لیل ایمان، ایمان کی اور، ٹھیک ہے. ان آمنو بی ان آمنو بربکم کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پہ، فآمنا بس ایمان لا دیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا بس تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا تو رمو کر ہم میں سے ہمارے گناہ، تو تکفیر کر، تو مٹا دے ہم میں سے ہمارے گناہ، وتوفنا مع الابرار اور تو ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ، تو ہمیں ابرار یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، وتوفنا تو ہم کو اٹھا لے، تو ہم کو قبض کر لے، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ. تو یہ تھی والی آیت. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن کل ہم نے کچھ تفسیر نہیں پڑھا تھا اس کا، کچھ آیتوں کا تفسیر. پہلی ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا اس کا تفسیر کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق و کائنات کے دیگر اسرار اور رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمان روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اتنی طویل اور عریض کائنات کا یہ لگا بندہ نظام، جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہے، کوئی خلل واقع نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے. آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ کہا گیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور حدیث میں آ گیا کہ جو یہ آیت ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے آخری صورت تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو تہجد کے بعد تو پڑھتے تھے اس کو، اور اس کے بعد وضو کرتے تھے. ہاں، میں نے پڑھا تھا حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صحیح مسلم کی حدیث، بخاری میں بھی آ گیا. پھر فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر ما فیہما، اس انسان پہ تباہی ہو، بربادی ہو، یا جہنم کی وادی ویل ہو جس نے ان آیتوں کو پڑھا لیکن سمجھا نہیں اور غور نہیں کیا ان آیتوں میں لکھا کیا ہے. تو غور کرنے کے بارے میں اتنی امپورٹنس، ہم بولتے بس قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں، غور کرنے کا اتنا امپورٹنس ہے کہ آپ نے فرمایا ویل ہو، تباہی ہو اس انسان پہ جس نے ان کو پڑھا لیکن سمجھا نہیں، غور نہیں کیا ان پہ. تو غور کرنا ان آیتوں کے اوپر. پھر ان 10 آیت میں پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے چند نشانیاں بیان فرما دی، اور فرمایا کہ نشانیاں ضرور ضرور ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اہل عقل و دانش کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق، ٹھیک ہے، ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش نہیں ہے. لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے، جو کو شک ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کو بولتے ہیں یہ انٹلیکچوئل ہے، یہ اسکیپٹک مائنڈ سیٹ کا ہے. یہ بہت، یہ سچ میں مجھے لگتا ہے فلاسفرز جو مشہور ہو گئے نا اس ٹائم بھی، ان کو وہ اسکیپٹک ہے سارے وہ فلاسفرز نا، اور لوگ سمجھتے ہیں اسکیپٹسزم انٹلیکچولیزم ہے. شک میں رہنا کیا ہے؟ یہی عقل مندی ہے. یہ بولنا کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، شک میں سب ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ کلیئرٹی کس کے بارے میں بھی نہیں ہے، جو ہوگا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، شک ہے. اور سمجھتے ہیں یہی کیا ہے؟ انٹلیکچولیزم ہے، اسکیپٹسزم. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ٹھیک ہے. دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق اور ذکر الہی، ان کے آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے.
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹ کے لیٹے ہی نماز پڑھو۔ تو ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جن سے خالق کائنات کی عظمت اور قدرت، اس کا علم و اختیار، اس کی رحمت اور ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ بس کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کی معرفت ہو جائے گی؟ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس قدرت ہے، کیسے ہو جائے گی آپ کو؟ جب تک آپ نہیں دیکھو گے کہ کائنات کی اور ایسا پاسبل ہے آپ کو خود اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی وداؤٹ پونڈرنگ آن دا یونیورس؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے جہاز، ہم نہیں سمجھ پائیں گے انجینئر کی انجینئرنگ کو، ہے نا؟ مت سمجھ پائیں گے؟ تو جہاز دیکھنا پڑتا ہے، ہم بولتے ہیں نہیں انجینئر نے کیا ڈیزائن کیا ہے جہاز کو، تو تب جا کے سمجھ پائیں گے نا ہم۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے ڈرائنگ اچھی سی، پینٹنگ نہیں دیکھیں گے اچھی سی، ہم سمجھ پائیں گے پینٹر کی جو علم ہے، اس کا جو اسکل ہے وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ مینیفیسٹ ہو جاتی ہے اس کی اسکل ان دا فارم آف سم آرٹ وغیرہ، ہے نا؟ اگر کیا اس کو بولتے ہیں، ویب سائٹ نہیں ہوتی، ہم سمجھ پاتے امپورٹنس آف ویب سائٹ ڈیولپر؟ نہیں سمجھ پاتے۔ تو ویب سائٹ جب ہوتی ہے تب جا کے ہم سمجھ پاتے ہیں۔ اگر یہ ایپ نہیں ہوتی ہمارے سامنے جسے ہم اچھے سے پڑھ پا رہے ہیں، ہم سمجھ پاتے امپورٹنس آف ویب ایپ ڈیولپر؟ نہیں۔ ایسی اگر دنیا نہیں ہوتی، کائنات نہیں ہوتی، ہم کہاں سمجھ پاتے خالق کو؟ ہم کائنات پہ غور کرنے کے بعد اللہ کے علم کو، اس کے اختیار کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو سمجھ پاتے ہیں کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کا علم اور اختیار، اس کی حکمت اور ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے کہ رب کائنات نے اس کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے، بلکہ اس مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ابد الآباد تک جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب النار ہے، اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں اس کے بعد۔ اور اس کے بعد والی آیتیں بھی معرفت، مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں جو پڑھ لی تھی ہم نے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اچھا، یعنی پڑھا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا، ہم نے سنا ایک منادی کو، ندا دینے والے کو، ٹھیک ہے، بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ بس ہم نے ایمان لایا، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، وتوفنا مع الابرار۔ اس کے بعد ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا، اور تو ہمیں دے، عطا کر تو ہمیں، ما وعدتنا، اس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، ما وعدتنا علی رسولک، اپنے رسولوں کے زبان کیا تو نے وہ وعدہ، ٹھیک ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، تمہیں رسوا نہیں کرنا، تمہیں ذلیل نہیں کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرنے والا ہے۔ میعاد بولتے ہیں وعدے کو، ٹھیک ہے، لا تخلف، تو خلاف نہیں کرتا ہے، تو نہیں خلاف کرے گا، المیعاد، وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم، بس اجابت کر دے ان کے رب نے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، فاستجاب، ریسپونڈ کر دیا اللہ نے ان کو، ان کی دعا قبول کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں ضائع نہیں کروں گا عمل کرنے والی کی عمل کو تم میں سے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مردوں میں سے ہوگا یا عورتوں میں سے ہوگا، جس سے بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ ضائع نہیں ہو جائے گا، بعضکم من بعض، کیونکہ تم بعض میں سے ہی بعض ہو، ایچ آف یو فرام ادر، ہے نا؟ مطلب ماں کے ووم سے کیا نکلتا ہے بچہ، ماں لڑکی بھی ہوتی ہے لڑکا بھی ہوتا ہے، تو ہم بعض میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جن کو ایذا پہنچا، جن کو جو ستائے گئے، جن کو ایذا دی گئی، جن کو تکلیفیں دی گئی، جن کو ہارم پہنچایا گیا میرے رستے کے اندر، وَقَاتَلُوا، جنہیں قتال کر دیا، جو جنہیں لڑائی کی، وَقُتِلُوا، اور جو مارے گئے، قاتلوا انہیں کافروں سے لڑے وہ خود، وَقُتِلُوا وہ مارے گئے، ٹھیک ہے، صیغۃ المجھول نہیں ہے، صیغۃ المجھول،
یہ معروف کا سیگا ہے نا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، بتحقیق میں ریموو کر دوں گا، میں تکفیر کر دوں گا، میں چھپا دوں گا، میں محو کر دوں گا. اکفرنا اکفرن، تین مطلب ہوتے ہیں یہاں پہ. چھپا دینا بھی، مٹا دینا بھی، محو ریموو کر دینا بھی، یہ سب مطلب یہاں جاتا ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا. وَأُدْخِلَنَّهُمْ ولا ادخلنہم جنات، اور بتحقیق میں انہیں داخل کر، بتحقیق نہیں اور ضرور بضرور اینڈ شیورلی، ادخلنہم میں ان کو داخل کر دوں گا ضرور بضرور، جنات تجری من تحتها الانہار، ان گارڈنز کے اندر، ان جنات کے اندر جن کے نیچے بہتی ہے نہریں، تجریب جاری ہو جاتی ہے، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، ثواب من عند اللہ، یہ ثواب اور ریوارڈ اللہ کی طرف سے ہوگا. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس ہی بہترین ثواب ہے. اللہ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے. اللہ عنده حسن الثواب. پہلی جو یہاں ہے نا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی اجابت فرما دی. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ فاستجاب کا مطلب ہوتا ہے اجابہ. یہاں پہ اجابہ مراد ہے اسے، یعنی کہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آگے نا کہ انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کہ میں ضائع نہیں کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کی تم میں سے، چاہے وہ مرد یا عورت ہوا. تو مطلب کیا ہو گیا، مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے. مثلا قوامیت اور حاکمیت، کسب معاش، کون کماتا ہے اصل میں، کس ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں، اور وراثت میں نصف حصہ ملنے میں. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک عمل کی جزا میں بھی شاید مرد اور عورت کے درمیان میں کچھ فرق کیا جائے گا نا. مرد اور عورت میں فرق ہے کہ نہیں، بہت زیادہ فرق ہے، بہت ساری چیزوں میں برابر نہیں ہو سکتے وہ. ان کے اپنے میں رولز ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اجر بھی نہیں ملے گا برابر، نہیں، ان کو بھی برابر اجر ملے گا. ہاں وہ تھوڑے مرد جو ہے وہ قوام ہے، وہ کیئر ٹیکرز ہے نا. مرد ہی کرتا ہے کیئر عورت کا اصل میں، ہے نا. اسی پہ ذمہ داری ہوتی ہے نان نفقے کی، کھانا دینے کی، لباس پہنانے کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے گائیڈ کرنے کی اپنی وائف کو. حاکمیت اور قوامیت اس میں ہوتی ہے، اس کو کمانا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ نہیں کہ ہم اس میں اتنا ڈفرینس ہے کہ ان کو ڈفرینس ثواب میں بھی ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ سیم عدل کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا ایک اور چیز، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کی کے ہم جنس ہو. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. یہ جملہ معترضہ ہے. کیا ہے؟ معترضہ. جملہ معترضہ مطلب ہوتا ہے، یا اس کو بولتے ہیں الجملۃ الاعتراضیہ، اس کو بولتے ہیں جو ایکسٹرا آ جاتا ہے، ایکسٹرا انفارمیشن. جیسے ہم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بولتے ہیں جملہ اعتراضیہ، جملہ معترضہ. ویسے یہاں پہ بھی آ گیا کیا، بعضکم من بعض. تو مطلب کیا ہو گیا، اس کا مقصد پچھلے نقطے کی وضاحت کرنا ہوتا ہے. یعنی اجر اور اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو، یعنی ایک جیسے ہی ہو. بعض روایت میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا. جس پہ یہ آیت نازل ہوئی، جب ام سلمہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں عورتوں کا نام نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بعضکم من بعض، ایچ آف یو فرام ادر. مطلب کیا ہو گیا، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہو گیا، مطلب ہو گیا کہ اجر اور اطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی جیسے ہو. وہی سے مراد. اس کے بعد لا یغرنک تقلب الذین کفروا، آپ کو دھوکے میں نہ رکھے، آپ کو فریب میں نہ رکھے. لا یغرنکم، آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ٹھیک ہے. تقلب الذین کفروا، کفار کا تقلب، تقلب بولتے ہیں پھرنے کو، پھر جانے کو، آنا جانا، الٹ ہے نا، یہ الٹنا پلٹنا بولتے ہیں تقلب، مومنٹ کرنا، وہاں یہاں جانا. الذین کفروا فی البلاد، آپ کو کفار کی مومنٹ لینڈ کے اندر ڈسی اور دھوکہ نہ دے. ٹھیک ہے. کیا آپ دیکھتے ہو، مومنٹ کرتے ہو، چلتے اچھے سے سفر کرتے ہو نہ، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا اور پھرنا فریب میں نہ ڈال دے.
خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے کہ شہروں میں چلنے والے پھرنے والے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر تک، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے نا، یہ کرتے ہیں کفار، کرتے ہیں مائگریشن کاروبار کے لیے. یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت اور فروغ کی دلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ عارضی اور چند روز فائدہ ہے. اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے، جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے. یہ مضمون اور بھی آیتوں میں آ گیا، جس طرح اللہ قرآن فرماتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. بے شک جو لوگ اللہ پہ جوڑ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم. دنیا میں وہ ایک ٹیمپرری انجوائمنٹ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہماری اور واپس آ جانا ہے. نمتعہم قلیلا، ان کو ہم انجوائمنٹ دیتے ہیں تھوڑا سا. ثم نضطرہم الی عذاب نضطرہم الی عذاب غلیظ. اس کے بعد ان کو ہم ڈالیں گے خطرناک غلیظ عذاب کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ اس بارے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد متاع قلیل. متاع قلیل، انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت لٹل ہے، دنیا کی انجوائمنٹ. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی بری جگہ جہنم ہے، بہت ہی بری ریسٹنگ پلیس جہنم ہے. یہ تو بہت تھوڑا سا ہی فائدہ ہے نا، متاع قلیل ہے. یعنی کہ دنیا کے وسائل، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، در حقیقت متاع قلیل ہی ہے، کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے، اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے، جو ان کے حصول کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کو بھی فراموش کیے ہوئے ہیں، اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں پیسوں کے لیے نا. ایک دن آئے گا وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کے پیسے جو بھی ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور تمام انجوائمنٹ کے سورس تھے وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد للذین اتقوا عند ربهم، بے شک لیکن الذین اتقوا، لیکن جن لوگوں کو اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں، جن کو تقوی ہے اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے بہہ جاتی ہے نہریں. ٹھیک ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نزل ہے، مہمان نوازی ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے نزد پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. وما عند اللہ خیر للابرار، یعنی کہ اس کے برعکس جو تقوی اور خدا خوفی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے. جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے وہ ان کا مہمان ہوگا، اس کے وہ ان کا میزبان ہوگا. اور وہاں ان ابرار نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا، جو کہ دنیا میں کافروں کو عارضی طور پہ مل جاتا ہے نا. وہ آ گیا وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الکتاب، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہے، لمن یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، وما انزل الیکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہارے اوپر، تمہاری اور، وما انزل الیہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی اور، یعنی کہ اہل کتاب کی اور. خاشعین للہ، وہ ڈر جاتے اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمبلی سبمسو بن جاتے اللہ کے سامنے. خاشعین بولتے جو عاجزی کرنے والے ہوتے، جو انکساری کرنے والے ہوتے، جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے، تذلل اور عاجزی اور انکساری اور جو ہے ذلت اپناتے اللہ کے سامنے، اس کو بولتے خاشعین للہ. لا یشترون بآیت اللہ، وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیتوں کو ثمنا قلیلا، ایک لٹل پرائس کے لیے وہ اللہ کی آیتیں نہیں بیچ ڈالتے ہیں.
اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ وہ ہے جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جلدی حساب لینے والا ہے، وہ اس حساب میں سرعت کرنے والا ہے، وہ جلدی حساب لینے والا ہے. تو اس آیت میں کیا سمجھ میں آ گیا؟ اس آیت میں اہلی کتاب کے اس گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان آنے کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے؟ تو ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں دوسرے اہلی کتاب سے ممتاز قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، جن کا مشن ہی اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمان کے خلاف سازشیں کرنا تھا، آیت الہی میں تحریف اور تلبیس کرنا تھا، اور دنیا کے عارضی اور فانی مفاد کے لیے کتمان علم کرنا تھا، علم چھپانا دنیائی فائدوں کے لیے، اپنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ اپنے ایگو کو بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنین اہل کتاب میں سے نہیں ہے، یہ مومن اہل کتاب ایسے نہیں ہے جیسے وہ باقی ہے، بلکہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بیچنے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء اور مشائخ دنیاوی اغراض دنیاوی اغراض کے لیے آیت میں تعریف اور اس کے مفہوم کے بیان کرنے میں دجل اور تلبیس کیسے کام لیتے ہیں، وہ ایمان اور تقوی سے محروم ہوتے ہیں نا، جو دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا کرتے ہیں، اپنا فرقہ بچانے کے لیے، اپنے وہ اجتماعیت، ایک سینس آف یونٹی پیدا کرنے کے لیے اپنے فرقے میں وہ چینج کرتے ہیں آیتوں کو، وہ کتوارے علم کرتے ہیں، علم چھپاتے ہیں اس کے لیے. سوچیے آپ، وہ مطلب سوشل ریپرکشن سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، ہے نا، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں نا. وہ سوشل بیک بیک لیش لانے کے لیے، سوشل اسٹگما سے بچنے کے لیے وہ سوچتے ہیں اگر ایسا کر دیا لوگ بولیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، آج کل یہ ایسی آیتیں بولتا ہے. وہ چھپاتے ہیں علم کو، ان میں تقوی نہیں ہوتا اصل طور سے، وہ اللہ کے لیے کر دے ہی نہیں سب کچھ، وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیپل پلیزنگ بن رہے ہوتے ہیں، ہے نا. ڈرنا نہیں چاہیے حق بولنے سے، کسی کے سامنے بھی حق بولنا چاہیے، سیدھے منہ پہ بولنا چاہیے. ایک بار میں نے کہا تھا مسجد میں نا کیا شب برات جو ہے وہ بدعت ہے. ابھی مسجد میں پھر انہیں لایا تھا کوئی کسی ایسے کسی شخص کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے. اب وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے، تب میں کرتا تھا بہت ڈیبیٹ. پھر میں شریف بن گیا اس کے بعد، پہلے میں شریف نہیں تھا، شریف مطلب پہلے میں کرتا ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ، میں کرتا مفتیوں کو فون السلام علیکم. اب کیا ہو گیا کہ جب میں مسجد میں ہوں نا، اب انہیں بلایا کسی شخص کو، اب وہاں پہ سارے بوڑھے بوڑھے کھڑا ہو گیا حمام پہ. اب وہ بول رہے امام صاحب کیا بول رہے ہیں، کہیں پہ نہیں آ گیا ہے نہیں منانا چاہیے. میں نے کہا اس کو کہیں پہ نہیں آ گیا ہے کہ مت پڑھو 5 رکعت وطر، یا کہیں پہ نہیں آ گیا ہے مت پڑھو 5 رکعت مغرب کی نماز، تو ہمیں کیا 5 رکعت پڑھنی ہے؟ اونی والی بات بولی نا، اس سے کیا ہو گیا، اس طرح بہت وہاں پہ سائلنس پیدا ہو گئی. ان کو لگا کہ ان نے ہارا کن نے وہاں پہ، کیونکہ جواب ہے ہی نہیں، سچ میں جواب کہاں سے لگا وہ. اب وہاں اٹھ گیا ایک بوڑھا، مجھے مکہ مارنے آ گیا، سیدھے اٹیک کرنے آ گیا میرے اوپر. اب میرے دوست نے بچا لیا مجھے. پھر اب میں رہتا ہوں یہاں پہ حول میں، وہ رہتے ہیں تھوڑا دور حق فاصل پہ. انہوں نے کہا تھا شام کو پتہ کیا مسجد میں یور اخ لڑکی یوان بداوٹ پہ اس لڑکی یور ایف آئی آر ہے اس لڑکس. سوچے ایف آئی آر تک پہنچے تھے وہ. لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں، اس میں کیا کیوں ڈرنا ہے انسان کو. میں سامنے بولوں گا منہ پہ انسانوں کو، یہ شرک ہے بدعت ہے، یار نہیں ڈر جاؤں گا کچھ بھی نہیں. تو انسان ہی بننا چاہیے پیپل پلیزنگ، ہے نا، منہ پہ بولنا چاہیے جب پتہ ہے حق کی بات ہے. اچھا اس کے بعد یار مجھے ہوتی ہے لڑائی نا دوستوں کے ساتھ بھی اسی بات پہ. پھر وہ سمجھتے تھے اینڈ پہ، مطلب پہلے پہلے وہ سمجھتا بھی تھے میرا دوست نا، وہ شرک بھی کرتا تھا بدعت بھی کرتا تھا. الحمد للہ جو پورا ٹھیک ہو گیا، لیکن جو کالج میں ہوتے ہیں میرے لیکن 2 3 4 سال آتے سمجھانے کو آہستہ آہستہ، کیونکہ نا بچپن سے ان کو وہ سوشل کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے، بچپن سے ہی گھر کے ماحول میں ٹائم لگتا ہے ان کو. حق بولنے والے کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، بٹ ورلڈ از اگنورنٹ. ہاں اب تھوڑی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے نا، کہ کیسے انسان بولے گا بالکل ادب سے. میں ہمیشہ ادب سے بات کرتا ہوں، میں کبھی غصے میں نہیں بولتا ہوں. مجھے پسند نہیں ہے ویسے غصے میں بات کرنا، جذبات میں آنا. میں کام رہتا ہوں ڈبیٹ میں ہمیشہ، کیونکہ ویسے لگتے ہیں نا کہ لوگوں کو یہ ہار گیا اس سے اب چلا رہا ہے. اچھا اس کے بعد اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی تھی. البتہ ایسا ہی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں نا، 10 بھی نہیں ایسے افراد تھے جنہوں نے یہودیت چھوڑ کے اسلام قبول کر دیا تھا، بہت کم تھے وہ.
عطلہ بن سبا تھا نا، اور بھی میرے اس والا کو نام بولتے دو چار، مجھے یاد نہیں آ رہے وہ نام کیا تھے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کرو. والصابروا، نہیں نصبروا تم صبر کرو. والصابروا تم مقابلے میں مضبوط رہو. صبر بولتے تم مقابلے میں مضبوط جمے رہو. مصابرہ بولتے اس کو، مصابرہ. اس سے بی پیشنٹ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. نصبروا تم ثابت قدم رہو. والصابروا تم ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، تھامے رکھو. ورابطوا اور جہاد کے لیے تم تیار ہو جاؤ. ورابطوا بی کانسٹنٹ. رابطو کیا ہو گیا؟ تم دل لگائے رہو، تم لگے رہو، تم آمادہ رہو. مرابطہ سے بن گیا مرابطہ اس کو اداء مصدر. واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو ہم نے یہ آیت سورہ پڑھ لیا سر، اب یہاں پہ تفسیر پڑھنے کا ان کے صبر کرو اطاعت کے اختیار کرنے میں. دیکھیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، فجر نماز ہر دن باجماعت، 5 نماز پڑھنی ہے دن میں، رمضان کے روزے رکھنے، حج کرنے، زکات دینی ہے. صبر کرنا پڑتا ہے اس میں، ہاں. تو اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو. تو صبر کرو یعنی کہ اللہ کے اختیار کرنے، یعنی کہ اطاعت کے اختیار کرنے میں مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی شہوت اور لذات کی ترک کرنے میں، اپنی جو لسٹ ہے اور جو اپنی ڈیزائر ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو. اور مصابرہ کیا ہو گیا؟ یعنی کہ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا. مصابرہ بولتے جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، اس کو بولتے مصابرہ. یہ صبر کی سخت ترین صورت ہوتی ہے، اس لیے اسے علیحدہ فرما دیا گیا. ٹھیک ہے. اور رابطو مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر. مورچہ بند کیا ہو گیا؟ بارڈرز کو بند کرنا ہے. ہو کر ہمہ وقت چوکنا، ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ کہلاتا ہے. یہ بھی بڑے عزم اور حوصلے کا کام ہوتا ہے، ایک ہائی ڈٹرمنیشن کا کام ہوتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. کہ رباط یوم فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا، رباط کرنا یعنی کہ مورچہ بند ہونا، بارڈرز پہ رہنا اچھے سے، وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. کیونکہ یہ بڑی عمل ہوتی ہے، کتنا مشکل ہے عمل کرنا. صرف اور صرف ایک بڑا ایمان والا ہی ایسا کر سکتا ہے. الہذی حدیث میں مکارہ یعنی کہ ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے. مکارہ مجھے پسند نہیں ہے وضو کرنا، لیکن میں پھر وضو کرتا ہوں، ٹھنڈی پانی سے کرتا ہوں وضو. کس میں؟ جو ہے ونٹرز فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو مسجدوں میں زیادہ دور چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب رباط میں آ جاتا ہے، وہ چیزیں جو مشکل لگ جاتی ہیں انسان کو. تو آج ہم نے صورت آل عمران بھی الحمدللہ پڑھ لیا. اب میں سورۃ نساء پڑھنا ہے. دوسرا نساء ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ ایسا سورہ ہے جس میں عورتوں کے بارے میں اچھے سے آ گیا، ان کے حقوق کیا ہے، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، سب کچھ. ایک فیمنزم کو رد کرنے کے لیے سورہ نساء کافی ہے. سچ میں فیمنزم کو ختم کرنے کے لیے سورہ نساء پڑھنا چاہیے ایک انسان کو. عورت کو سمجھنے کے لیے، عورت کے حقوق سمجھنے کے لیے، وومن سائیکالوجی سمجھنے کے لیے، حقوق سمجھنے کے لیے سورہ نساء پڑھنا چاہیے انسان کو. یہ بہت ہی زیادہ عظیم سورہ ہے. اس میں بہت زیادہ احکام بیان کیے گئے نا، بہت زیادہ احکام. دیکھیں نا اس میں کتنے احکام بیان کیے گئے. اس میں فراست کی آیتیں بھی لکھی ہے، انہیریٹنس کی جو آیتیں وہ بھی لکھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مدنی صورت ہے. کیا ہے؟ مدنی صورت. 176 آیتیں اس میں ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم. نساء بولتے ہیں اس کو، عورتوں کو بولتے ہیں نساء. ٹھیک ہے. امرأتن کا ایک عورت، اور نساء ہو گیا وومن، عورتیں بہت ساری. تو ان کے اہم مسائل کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. اس کو بولتے ہیں سورۃ النساء اسی لیے. تو پہلے آ گیا یا ایہا الناس، اے لوگو. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے اے لوگو. الذی خلقکم، جب رب نے پیدا کر دیا تم سب کو. من نفس واحدہ، ایک نفس سے جس نے تم سب کو پیدا کر دیا ہے. ایک سول سے سبوں کو پیدا کر دیا، یعنی کہ آدم سے. وخلق منها زوجها، اور پیدا کی اس سے، اس سول سے
اس کی زوجہ، اس کی میٹ، آدم کی پسی سے کون بنی تھی؟ حوا علیہ السلام. اور بس منہما، اور اس نے ڈسپرس کر دیا، اس نے پھیلا دیا، منہما ان دونوں میں سے، ایک تو آدم سے اور ہوا سے، اس نے بکھیر دیا، اس نے پھیلا دیا، منہما ان دونوں سے، رجالن کثیرن بہت سارے مرد، ونساء اور بہت ساری عورتیں جو ان سے ہی پیدا ہو گئی، نکل گئی، مطلب آگے چل گئی، ڈسپرس ہو گئی. واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون به والارحام، جس کے بارے میں تم باہم سوال کرتے ہو. جیسا تم باہم سوال کرتے ہو، تم آپس میں مانگتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کا نام بولتے ہو، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، بولتے نا اللہ کے نام پہ دے دو، وہی ہو گیا الذی تساءلون به والارحام. تم جس رب کے نام کو کے ذریعے سے مطلب تم باہم سوال کرتے ہو. والارحام، اور ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے. اصل بولتے رحم بولتے ہیں اس کو ووم کو، اینڈ دا وومز یعنی کہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، جو قرابت ہوتی ہے نا، قرابت دار جو ہوتے ہیں وہ رحمی رشتے ہوتے ہیں، نزدیک نزدیک رشتے ہوتے ہیں نا. جیسے بھائی بہن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، وہ کتنے نزدیک رشتے ہوتے ہیں. پھر جو ان کے ہوتے ہیں مطلب آپس میں بن جاتے ہیں رشتے، ایسے ہی ہے نا، ووم شیئر کرنے سے رشتے بن جاتے ہیں. تو وہی اس نے آپ لکھا ہے، یعنی کہ رحم عورت کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ قرار پاتا ہے. اور مجازن قربت کے معنی میں آ گیا، یہ میٹافورک سینس میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ قربت کے مطلب میں آ جاتا ہے. ووم کرتا ہے اس کا جو فگریٹو میننگ ہے وہ ہے قربت، ٹھیک ہے، ریلیشن ہونا. تو وہی کیونکہ اہل قرابت ایک ہی رحم سے پیدا ہوتے ہیں نا، بھائی بہن ایک ہی رحم میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے درمیان میں بہت قربت ہوتی ہے. ان کے بچوں کے درمیان قربت ہوتی ہے ہمارے نا، اس سے ایسا ہو جاتا ہے. یہ رکھا ادھر نہیں اس ایسا حساب کتاب. اب یہ سمجھنا ہے کہ ایک جان سے مراد کیا ہے؟ ایک جان سے مراد ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، یعنی کہ منہا، یعنی کہ سے وہی جان، یعنی کہ آدم علیہ السلام مراد ہے، یعنی کہ منہا اس جان سے، آدم سے، اس کی زوج بیوی حضرت ہوا کو پیدا کر دیا. حضرت ہوا علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے کیسے پیدا ہوئی، اس میں اختلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سے قول مروی ہے کہ حضرت ہوا رضی اللہ عنہ جو ہے، آگا سے جو بیٹی تھی وہ پیدا ہوئی کیسے؟ ان کی بائیں پستی سے، ان کے لیفٹ پستی سے پیدا ہو گئی وہ. ایک حدیث میں آگے، ان المرأة خلقت من ضلع، ضلع، بے شک جو کتاب بدء الخلق سے بخاری میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور پستی سے پیدا کرتی گئی ہے. ان المرأة خلقت من ضلع، ضلع، وہ پستی سے پیدا کر دی گئی ہے. فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، بس اس کا جو بالائی اور پستی میں سب سے ٹیڑھا حصہ کیا ہوتا ہے؟ پستی میں سے جو ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ٹیڑھا ہوتا ہے وہ. تو اگر اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، ہے نا. اگر ایک مرد بولتا ہے کہ آئی ول فکس مائی وومن، اس کو توڑ دے گا، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے وہ. اور اگر تجھے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا کہ جو مرد ہوتا ہے، ایک جو عورت جیسی ہوتی ہے وہ ویسی رہے گی جسے وہ فطرتاً پیدا کر دی گئی ہے. تو زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے ایک مرد کو اپنی عورت کے بارے میں، کیونکہ اس کو جو ایموشنل فلکچویشنز آ جاتی ہے وہ بہت نارمل ہوتی ہے. کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی اچھے سے بات کرنا، کبھی برے سے بات کرنا. اگر اس کو فرق پڑے گا نا اس چیز سے، تو اسی کو بولتے ہیں ایموشن امیچور ہے وہ مرد. اس کو فرق پڑتا ہے عورت کے اسے نا تفاوت سے، عورت کے جو بہیویئر میں تفاوت آ جاتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے، کبھی خوش، کبھی غم، کبھی یہ کمنٹ کیا بولتے ہیں، کبھی کمیٹڈ، کبھی کمیٹڈ نہیں، کبھی جیسے یہ خوشی کا اظہار کرتی ہے، کبھی غم کا اظہار کرتی ہے ساتھ میں ایک ہی ٹائم پہ، کبھی موڈ سوئنگس ہو جاتی ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے ایک مرد کو، کیونکہ وہ چٹان بننا چاہیے، چٹان، لہریں آ رہی ہے اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ عورت ایسی ہی ہے، یعنی کہ وہ کمزور پیدا کرتی ہے، اپنی ایموشنل ریگولیشن وہ خود کر پاتی ہے. وہ کس پہ ریلائی ہونا چاہتی ہے؟ ایموشنلی. وہ خود کو سنبھال نہیں سکتی ہے ان شارٹ اچھے سے ایموشنلی. وہ چاہتی ہے وہ ریلائی کرے اپنے ہسبینڈ پہ ایموشنلی، اس کو وہ جو ہے چٹان ڈزن کیئرس، چٹان ڈزن کیئرس.
हाँ बिल्कुल, चट्टा का मतलब ये नहीं हो गया जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। चट्टा मतलब हो गया वो रहना चाहिए एक ही स्टेट में, मर्द, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इतना ज़्यादा। अब अगर मर्द भी रोएगा सामने औरत के, जब औरत रोएगी वो बोलेगी ये तो औरत ही लग रहा है, मर्द को वो औरत दिखेगा, वो मर्द, उसमें मैस्कुलिनिटी ख़त्म हो जाएगी अगर वो मर्द परेशान हो जाएगा। तो वही मसला है, फेमिनिटी, फेमिनिन एनर्जी अलग होती है और मैस्कुलिन एनर्जी अलग होती है। तो यही चीज़ आ गया है इसमें। बाज़ उलमा ने इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल राय की तायीद की है कि कुरान के अल्फाज खलक़ मिन्हा से इसे मौकूफ़ मौक़िफ़ की तायीद होती है कि हज़रत हवा की तख्लीक उसी नफ्स से वाहिदा से हुई है जिसे आदम कहा जाता है ना, वही आदम से की पसंद से जो है हवा अलैहिस्सलाम, वो तख्लीक ही उसकी हो गई। उसके बाद व आतुल यतामा, और तुम यतीमों को दो, अमवालहुम, उनके माल, वला ततबद्दल, अच्छा पहले अरहाम कहते हैं, अरहाम क्या हो गया? अरहाम का अत्फ जो यहाँ पे है ना कि तुम डरो अल्लाह ताला से जिसके जिसके नाम पर एक दूसरे से तुम मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। वल अरहाम, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम, और डरो रिश्तों से भी, यानी कि तुम डरो रिश्ते नाते तोड़ने से, डरो, ठीक है, बचो। पता क्या हो गया? अरहाम का अत्फ अल्लाह पर है, यानी कि रहमू, रिश्ते नातों को तोड़ने से भी बचो। अरहाम रहम की जमा है, मुराद रिश्तेदारों, रिश्तेदारियाँ जो रहम मादर की बुनियाद पर ही कायम होते हैं, इसीलिए इससे महरम और गैर महरम दोनों रिश्ते मुराद है। रिश्तों नातों को तोड़ना सख्त कबीरा गुनाह है, जिसे कतर रहमी कहते हैं ना, बोलते हैं ना, सिला रहमी। सिला रहमी क्या होता है? रहम को जोड़ना, वूम को जोड़ना, मतलब क्या हो गया? रिश्ते जोड़ना। और कतर रहमी क्या होता है? रिश्ते काटना। तो अहादीस में कुर्बतदारियों की हर सूरत में कायम रखने और के हकूक़ की बड़ी ताकीद बयान की गई है और फजीलत बयान की गई है कि कितना ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि रिश्तों को जोड़ा जाए। ठीक है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक जो अल्लाह ताला है वो तुम पे निगहबान है, वो तुम पे रकीब है, एवर वॉचफुल है, वो तुम्हें देखता है कि तुम क्या करते हो, हमेशा हमेशा के लिए तुम, ठीक है, तुम अल्लाह के मुराकबे के अंदर होते हो, तुम अल्लाह के सुपरविजन के अंदर होते हो। इतना आज के लिए काफ़ी है, कल पढ़ेंगे बाकी आए थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ऑलवेज स्टार्ट योर विद दिस वर्ड्स। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि हदीस में ऐसा आ गया है कि ये स्टार्ट करना होता है इन तीन आयतों से। या अय्युहन्नासु रब्बकुम लज़ी खलक़कुम, और वो जो क़ूलू क़ौलन सदीदा, युस्लिह लकुम अमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, ये हदीस में आ गया, ये तीन आयतें पढ़नी होती है। जब भी खुतबा निकाह पढ़ना हो, खुतबा जुमा पढ़ना होगा, तब आप पढ़ते थे ये तीन आयतें जहाँ पे या अय्युहन्नासु पढ़ा जाता है, और के पढ़ना होता है खुतबे के अंदर। मैं बोलने वाला था ये चीज़ कि खुतबे ये असल पढ़ते थे, यह सही बुखारी में भी आ गया है कि वो ये आयतें पढ़ते थे, तकवा पे उभारते थे लोगों को हमेशा वो।